بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. ہمارے 9 مجالس کے سلسلے کی یہ 5ویں مجلس ہے. عنوان ان مجالس کا انسانی ترقی میں دین کا کردار ہے، اور جو آیات میں نے انتخاب کی ہیں سورہ انسان جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدائی 3 آیتیں. پہلی آیت انسان کی معمولی سی یاد نہ کیے جانے جیسی ابتدا کی طرف اشارہ کرتی ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر وہ زمانہ نہیں گزرا کہ وہ نام لینے کے قابل، ذکر کیے جانے کے قابل چیز نہ تھا؟ بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا ایک مختلف اشیاء سے بنے ہوئے نطفے سے تاکہ اسے آزمائیں، اور اسی لیے ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا. یقیناً ہم نے اسے 2 راستے دکھائے ہیں. یقیناً ہم نے اسے صحیح راستہ ہدایت کا دکھایا ہے. اب وہ چاہے قدردانی کرے یا کفر کرے، ناقدردانی کرے. یہ عنوان، اس عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلی مجلس میں یہ بتلایا گیا کہ ابتدا انسان کی اگر معمولی ہے تو وہ معمولی ابتدا کے لیے اسے نہیں بنایا گیا. اس لیے کہ جب اس کو سمیع اور بصیر کا خطاب مل رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے خلیفہ کے طور پہ بھیج رہا ہے. ابتدا معمولی ہے لیکن مقصد معمولی نہیں ہے. دوسری مجلس میں ہم نے یہ بتلایا کہ جہاں پر آیت میں کہا جا رہا ہے نبتلی ہے، ہم اسے آزمائیں گے. ہاں، اس لیے ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا، بہت اچھی طرح دیکھنے والا، بہت اچھی طرح سننے والا. قرآن کی اور بھی آیت ہے انسان علی نفسہ بصیرہ. بے شک انسان اپنی نفس پر بہت گہری نظر رکھتا ہے. انسان اپنی نفس پر بڑی گہری نظر رکھتا ہے، گرچہ وہ بہت زیادہ معذرتیں، ایکسکیوزز پیش کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. کیوں غلط کر رہا ہے بہترین طور پر جانتا ہے، لیکن بہانے باز ہے، ایکسکیوزز آفر کرنے والا ہے. یہ ابتدائی کیفیت انسان کی کہ جب انسان اپنے آپ کو مبتلا اور آزمائش کے قابل نہیں سمجھتا تب جا کر ایکسکیوزز دینے لگتا ہے. بھئی ایسے کیسے ہو گیا، ایسے کیسے ہو گیا، میری توجہ نہیں تھی، یہ کیوں کیا، سب لوگ کر رہے تھے، اس طریقے سے کیوں نہیں سوچا، دماغی میں نہیں آیا.
بھول جاتا ہے کہ اچھائی کو دماغ میں ایبزارب کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے اچھائی کو ایبزارب نہیں جب کرنا چاہتا ہے آٹومیٹکلی گیئر شفٹ ہوتا ہے، برائی کو ایبزارب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان ایک سپونج مانند ہے، اس کا ذہن ایک سپونج مانند ہے، اگر اس میں اچھائی بھر دی جائے اور وہ کوشش سے وہ اچھائی حاصل کر لے تو وہ اچھائی اس کا حصہ بن جاتی ہے اور اسے آگے بڑھانے لگتی ہے۔ جب اچھائی اس کے سامنے آئے اور وہ اچھائی کو ایبزارب کرنے سے انکار کر دے تو یہ نہیں رہتا کہ اس کا ذہن خالی رہ جاتا ہو، بائی ڈیفالٹ خود بخود اس کے ذہن میں برے خیالات کا سلسلہ بننے لگتا ہے۔ جیسے ہم نے اچھے خیالات کی کڑی کا دامن چھوڑا، برے خیالات کی کڑی خود بخود ہم پر نازل ہو جاتی ہے۔ شیطان اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انسان پر غلبہ کر لیتا ہے، اس حد تک کہ اسے اللہ کے ذکر سے اندھا کر دیتا ہے، جو میں نے دوسری مجلس میں آیت پڑھی۔ شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ تو جہاں پر انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اچھائی کے لیے بنا ہوں، اور آزمائش اچھائی کے لیے ہوتی ہے یا برائی کے لیے ہوتی ہے، یہ سمپل بات ہے۔ کسی چیز کی آزمائش جب کی جاتی ہے تو وہ چیز کو اچھا دیکھنے کے لیے کی جاتی ہے یا برا دیکھنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جب کوالٹی ٹیسٹنگ ہوتی ہے کوئی چیز کی، معمولی مادی چیز کی بھی، تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ سٹینڈرڈز پر پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی، جہاں پر نہیں اتری اس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو اچھائی کی تلاش سبب ابتلا ہے۔ قرآن کی کئی آیتیں یہاں پر آتی ہیں، احسن کل شیء خلق، ایسا خدا کہ جس کے پاس کوئی محدودیت نام کی چیز ہی نہ ہو، اب جب خلقت کے حالت میں آئے گا، بنانے کی ٹھانے گا، ارادہ کرے گا بنانے کا، تو کیا کوئی چیز بری بنا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھے سے اچھا ہی نکلتی ہے، اچھے سے اچھا ہی نکلتی ہے۔ قرآن آ کر کہتا ہے احسن کل شیء خلق، جو چیز اس نے خلق کی بہترین خلق کی۔ آزمائش کا مرحلہ اس لیے ہے کہ انسان کو آپشن دیا جا رہا ہے۔ تیسری آیت میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، آپشن اگر نہ دیا جائے تو ہدایت بے معنی ہے۔ آٹومیٹیکلی آدمی کے پاس ایک راستہ ہے، ایک ہی راستے پر چلے گا۔ تو آپشن دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں مختلف راستے انسان کے لیے میسر ہو جائیں۔ اور بھی ایک گفتگو ہے کہ دنیا میں جراثیم کیوں ہیں، بیماریاں کیوں ہیں، فقر و فاقہ کیوں ہیں، اس کی بھی گفتگو آگے کی مجالس میں انشاءاللہ کروں گا۔ لیکن ابتدائی طور پر یہ مان کر چلنا ہوگا کہ اچھے سے فقط اچھا نکلتا ہے، اور آزمانے کے لیے جب اس نے آپشن دیا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، تو جو اچھا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ آپشن بہترین موقع ہے، اور جو اچھا نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے بدترین آپشن ہے۔ چوائس ہماری ہے، فریڈم ہم کو دیا گیا ہے، چاہے تو بہترین آپشن لے لیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے جائیں، یا نہیں اس کے علاوہ بدترین کفر کا راستہ اختیار کریں، اپنے آپ کو پیچھے کرتے جائیں، نیچے گراتے جائیں۔ صلوات بھیجے محمد آپشن ہمارا ہے۔ ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کی قسمت میں کچھ ہے ہی نہیں حقیقت کے معنی میں مگر وہ کہ جو اس نے کوشش سے حاصل کیا۔
یقیناً قرآن کیا ہے؟ یقیناً لیس للانسان الا ما سعی، انسان کی کوشش کے علاوہ اس کے کھاتے میں کچھ لکھا نہیں جائے گا۔ کون سی کوشش؟ دنیاوی یا اخروی؟ دنیاوی کوششوں کے بغیر بھی لوگوں کو بہت کچھ مل جا سکتا ہے۔ کسی کو لاٹری اڑ جاتی ہے، کسی کو میراث سے کچھ مل جاتا ہے، کوئی پولیٹیکل لیڈر بن کے کرپشن کے ذریعے سے بہت حاصل کرتا ہے، وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ میں نے کوشش سے حاصل کیا۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ نہ سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ خدا کو جانتا ہے کوشش خوب کرتے ہو، مگر تمہاری کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ اگر تم صحیح کوشش کرنا جانتے تو کیا ہوتا؟ تم کوشش کرتے دینے کی، اور کیا کوشش کرتے؟ تقوی کی، پرہیزگاری کی، اور کیا کرتے؟ قیامت کے دن کا اقرار کر بیٹھتے۔ یہ میں آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، تفصیل سے نہیں جا رہا ہوں۔ اور اگر تم وہ نہ کرنا چاہتے تو کیا کرتے؟ تم بخل کرتے، اپنے آپ کو اللہ سے مستغنی کر لیتے اور قیامت کے دن کا انکار کر دیتے، جبکہ تمہیں تمہاری دولت مرنے کے بعد کام نہیں دے گی۔ سورہ بلد کیا ہے؟ بحث کو فوراً کا فوراً آخرت سے جوڑ کر، انسان کی زندگی کو آخرت سے ملا کر تیسری مجلس کی گفتگو کر رہا ہوں کہ جہاں پر انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیزائن کیا گیا ہے دنیا کے لیے نہیں، دنیا سے آخرت حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا تو آزمائش ہے، نبتلی ہے، ہم نے اسے آزمانا چاہا۔ آیتیں اور بھی آزمائش کی تعلق سے کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا یہ کہنے پر کہ میں نے ایمان لا لیا اور اس کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا گزشتہ لوگوں کو آزمایا نہیں گیا اس بات کے کہنے کے باوجود کہ انہوں نے ایمان لا لیا؟ آیتیں مختلف طریقے سے اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ تم اپنے اندر یہ محسوس کر لینا کہ تمہارا ڈیزائن اس دنیا کے لیے نہیں ہے، تمہارا ڈیزائن آخرت کے لیے ہے۔ دنیا میں تمہیں آخرت سمیٹنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جب آخرت سمیٹنے کے لیے بھیجا گیا، کل کی مجلس یہ کوشش انسان کے ذہن کو اگر گھیر لے، یہ کوشش انسان کے ذہن کو گھیر لے کہ مجھے دنیا میں ڈوبنے کے لیے نہیں، دنیا کو اپنے اندر ڈبانے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ زندگی مجھے دنیا میں ڈوبنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو اپنے میں سمو لینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں نے مولا کا شعر بھی پڑھا تھا 2 مجالس میں، اَتَحْسَبُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انْتَوَى عَالَمٌ أَكْبَرُ۔ اے انسان، کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے جبکہ تجھ میں ایک کائنات پوشیدہ ہے؟ تو جو کائنات کو سمیٹنا چاہتا ہے اپنے میں، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ دنیاوی سرحدیں مومن کے یہاں ٹوٹ جاتی ہیں، کافر دنیاوی سرحدوں میں جکڑ جاتا ہے۔ کافر دنیاوی سرحدوں میں جکڑ جاتا ہے، اور جیسے کل کی مجلس میں اشارہ کیا گیا کہ تم اگر ہم سے غافل ہو جاؤ گے تو ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے، تمہیں آفاق میں بند کر دیں گے، تمہیں وہ وسعت بخشیں گے نہیں جو تمہارا حق تھا، جو تم آزادانہ طور پر فریڈم کے ساتھ اس کی طرف لپک سکتے تھے، تم نے لپکا نہیں۔ کل کی مجلس میں اشارہ لقت عمل قبا، تم نے تو بلندی کا راستہ لیا ہی نہیں، تم بلندی والوں کی بات بڑی کرتے تھے، تم بلندی والوں کی بات بڑی کرتے تھے، تم رسول کی اور علی کی بات بہت کرتے تھے، لیکن بلندی کا تم نے راستہ نہیں لیا۔ وہ راستہ کیا تھا؟ فک رقبۃ، وہ تو ایک غلام کو آزاد کرنا تھا،
जेब पर मार दो। गुलाम काम करता था, इक्तिसाद को ठेस पहुंचती, वो ऊंचा रास्ता था। और क्या करना, तंगी की हालत में, और इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबतिन औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। तंगी के हालात में जबकि ग़ज़ा की ज्यादा फराहमी नहीं है, इफरात नहीं है, तंगी का हाल है, उसमें खाना खिला देना एक नजदीकी यतीम को या एक भूल में पड़े हुए इंसान को, ये सब कुछ करने के लिए हमें बनाया गया। उसके बाद फिर ईमान लाना और सब्र की तरफ और मोहब्बत की तरफ लोगों को बुलाना। ये क्या है, ये काम तो हम उसका उल्टा आमतौर पे करते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, मोहब्बतों से दूर करते हैं, सब्र की तलकीन नहीं करते और माल को ऐसे समझते हैं कि जैसे खत्म ही नहीं होगा। क्यों? माल अगर रहेगा तो हम रहेंगे। इंसान के ज़हन में अगर ये बात आ जाए कि अल्लाह अगर रहेगा तो वो है, और अल्लाह है तो वो रहेगा। तवज्जो का मोहताज हूं, अल्लाह अगर रहेगा तो वो है, और अगर अल्लाह रहेगा तो वो रहेगा। उसकी इब्तिदा, उसकी इंतहा, उसकी हर सांस उससे जुड़ी हुई है, वो नहीं है, अल्लाह की मखलूक है। अब जब अल्लाह की मखलूक अपने आप को समझने लगेगा तो चाहे वो कैसी कैफियत में क्यों ना हो, अल्लाह की याद को, क़यामत की याद को भुलाने से अपने आप को दूर कर लेगा, दूर कर लेगा। इसी कैफियत की तरफ इशारा है। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह एक मिसाल पेश करता है ईमान वालों के लिए। अल्लाह एक मिसाल पेश करता है ईमान वालों के लिए। क्या पेश करता है? इमरात फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह वनज्जनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मोमिनीन के लिए अल्लाह फिरौन की बीवी की मिसाल देता है जब उसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए एक घर तू अपने यहाँ जन्नत में, तू अपने यहाँ जन्नत में बना देना और मुझे नजात दे देना फिरौन से और वो जो कर रहा है, और मुझे नजात दे देना उन लोगों से कि जो जुल्म करने वाली कौम है, बैठी हुई है कहां पर? फिरौन के महल में। वो फिरौन कि जिसने पिरामिड्स बनवा दी, फिरौन पिरामिड्स बनवा दिए, और ये वहां पर बैठ के कह रही है ये महल मुझे नहीं चाहिए, तेरे यहां घर चाहिए। उससे पहले आयतें कहती हैं जनाबे नूह की बीवी और जनाबे लूत की बीवी का तस्करा कीजिए। दो औरतें थी जो अच्छे लोगों के यहां थी, लेकिन उन्होंने बुराई अख्तियार कर दी। मोमिनीन तुम देख लो, ये फिरौन की बीवी है जो बुरे आदमी के यहाँ है, लेकिन वो घर से राजी नहीं है। नजात फिरौन से और उसके अमल से कह रही है, यानी ना उसके अमल से राजी है और ना ही उसके जुल्म से राजी है। तो जब वो मकाम पर रहती है तो मोमिनीन के लिए आप मिसाल बनाकर अल्लाह कह रहा है कि मैं मिसाल बना रहा हूं मोमिनीन के लिए। अजीब किस्म की कैफियत होती है जो दीन ईजाद करता है, वो एंगल से अप्रोच करता है कि हमारे जहन में वो एंगल आ ही नहीं सकता। वो जहन में हमारे एंगल आ ही नहीं सकता। इस तरीके से इंसान को प्लेस करता है कि वो तेजी से, सुरअत से, स्पीड के साथ अपनी हकीकत को समझने लगे, अपनी हकीकत को समझने लगे और उस पर अमल करने लगे। और जब इंसान अपनी हकीकत को समझने लगता है, उस पर अमल करने लगता है, तो उसकी जिंदगी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता। मजे की बात यह है कि जब आप तक़वे का रास्ता चलते हैं, आपके सामने आने वाले हर चैलेंज को आप देखते हैं कि आपके को रास्ते को और
اور بلند کرے گا، آپ کے درجے کو اور بلند کرے گا۔ دنیاوی چیلنجوں کا پرابلم یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کی طرف دوڑتا ہے، کب کیسے دنیا پلٹ جائے گی اس کو کچھ پتا نہیں۔ بازار کب گر جائے گا کسی کو نہیں پتا، کب فساد ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ بازار نہیں گرے گا، کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی، ہم جو کام جس طریقے سے کر رہے ہیں ہماری اس کو ختم کر دے گی۔ دنیا میں ثبات نہیں ہے، طوفان آ کر دھندے کو خراب کر سکتا ہے، کھیتوں کو برباد کر سکتا ہے، آگ لگ کر کارخانے جل سکتے ہیں، کام کے کاروبار کے مراکز خراب ہو سکتے ہیں، چوری ڈکیتی یہ سب ہو سکتا ہے۔ اگر زندگی یہ دائرے میں گزارے گا تو سوائے پریشانی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، یا تو آنے والی پریشانی یا جو لاحق ہو سکتی ہے وہ پریشانی۔ لیکن جب اللہ کے راستے پر حرکت کرے گا، اللہ کے راستے پر حرکت کرے گا، وہاں پر کانٹرڈکشن ہی نہیں ہے۔ دنیا جو بھی اس کو دے یا لے، اللہ کے راستے پر اس کو سوائے ترقی کے کچھ نہیں ملے گا، اگر اللہ کے ساتھ، اگر محلہ ہو، اگر محلہ ہو۔ اگر اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا تو فرعون جیسی دولت بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہ کانٹرڈکشن ہے کہ جو ذہن سے نزدیک کیا جا رہا ہے کہ جو تم دنیا ڈھونڈ رہے ہو اس میں زیادہ پریشانی ہے، اور جو تم دنیا اپنی نظر سے تم ڈوب کر دیکھ رہے ہو اس سے زیادہ وسیع دنیا تم آباد کر سکتے ہو اگر تم ہمارے ہو جاؤ۔ میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں، علی اللہ کے ہو کر مدینے میں جتنے کنویں علی نے کھودے سب لوگوں نے مل کر نہیں کھودے۔ یہ کنویں کھود کر علی دنیا آباد کر رہے تھے، آخرت علی آخرت آباد کر رہے تھے، دنیا آباد کر رہے تھے۔ آخرت کو آباد کرنے والا دنیا کو کبھی آگ نہیں لگائے گا، دنیا کو اپنی آباد کرنے والا ممالک کو آگ لگا دے گا تاکہ اس کے ہتھیار بک جائیں اور اس کے پاس پیسہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ سلوات بھیجیں پر محمد والا انسان کو دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ کوئی قابل ہو، اگر کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں، کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ آپ کی کریٹیوٹی جیومیٹرک ایکسپونینشیل لیول پر کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ دنیا کو اللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے انورسلی الٹی طریقے سے کم ہو جاتی ہے ایکسپونینشلی جیومیٹریکلی اگر آپ اپنی نظر سے دنیا کو دیکھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ جس چیز کی طرف جا رہے تھے اس کو لے لیں گے، اللہ کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ ہو یہ رہا ہے کہ دنیا کے لیے گئے، دنیا کو اپنی نظر سے دیکھا تو دنیا اتنی ہی سمجھ میں آئی جتنا آپ کی ہوس تھی، اور ہوس علم کو اضافہ نہیں کرتی۔ آپ بتا دیجئے کہاں پر علم اضافہ ہوا جہاں پر ہوس تھی؟ کئی جگہوں پر۔ آج ہم ریفریجریشن میں سامانوں کو رکھ کر ریفریجریٹڈ جگہوں پر ویئر ہاؤس سے لے کے گھر کے فریجوں تک فریون گیس یوز ہوتی ہے کہ جس کو الگ کرنے، آئسولیٹ کرنے کئی لوگ مر گئے۔ کمرشلی اس کا استعمال ان کی زندگیوں میں نہیں ہوا۔ آج دنیا تمام میں وہ گیس کا استعمال ہوتا ہے تاکہ سرد خانے، ویئر ہاؤسز بنے، گھر کے فریج بنے، ہزاروں چیزیں بنتی ہیں۔ لیکن جو لوگوں نے اپنی اس پر جان لگا دی اور کوئی ہوس کرنے والے نے نہیں لگائی، ان کی تحقیق نے ان کی کوشش نے ان کو وہاں تک پہنچایا۔ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے کوشش کرنے والے مر گئے یا ان کی کوشش ان کو فائدہ نہیں پہنچائی، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائی، کیونکہ تحقیق مقصود تھا، چیزوں کو سمجھنا مقصود تھا۔ تو جب اسلام آیا، اللہ
اطراف جو علوم موجود تھے اس کو سمیٹنے لگا، تیزی سے سمیٹنے لگا. کیوں؟ کہ اللہ کا کام اس سے کرنا ہے، اپنا کام نہیں کرنا ہے. جب ہوس ختم ہوئی علوم بڑھنے لگے. آج کی دنیا میں آپ دیکھیں گے ریسرچ کے لیے اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے، لیکن جس جگہ پر پیسہ لگایا جا رہا ہے اس جگہ سے ویسے نتیجے نہیں آ رہے ہیں. ڈرگ ڈسکوری میں انحطاط ہو چکا ہے. ٹیوبرکلوسس کے نئے میڈیسنز بننے کے لیے کوشش 20-30 سال سے ہو رہی ہے، نیا اینٹی بایوٹک یا کوئی ایسی چیز ڈیولپ نہیں ہو سکی ہے. پیسہ لگ رہا ہے، راستہ کھل نہیں رہا. تم اگر ہمارا تقویٰ اختیار کر لو گے ہم تمہیں علم دیں گے. وہ دور گیا جب کہ جابر ابن حیان جیسے امام جعفر صادق سے سبق لیتے تھے کہ مادے کو سمجھے کیسے، میٹیریلز کو سمجھے کیسے، ایلیمنٹس کو سمجھے کیسے. ان کو راستہ دکھایا جاتا تھا، اس پر جا کر کام کرتے تھے. اللہ والوں کی ذمہ داری دگنی ہے، دگنی ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہارا ہاتھ اوپر رہے گا اگر تم ایمان والے رہو گے. تمہارے جیسا کوئی دنیا کو نہیں سمجھ سکے گا. تم جس طریقے سے دنیا کو ہینڈل کر سکو گے، تم جس طریقے سے دنیا کو موڑ کر سکو گے، کوئی نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کہ تم پوری دنیا کو اپنا خاندان سمجھ کر سوچتے ہو. تم پوری دنیا کو اپنا خاندان سمجھ کے سوچتے ہو تو تمہارا دماغ بھی اتنی وسعت کے لیے پیدا کام کرتا ہے کہ میں کچھ ایسا کام کروں جو پوری دنیا کو فائدہ پہنچائے. دنیا میں ڈوبنے والا شیئر مارکیٹ پر اپنی زندگی گزار دیتا ہے. جہاں پر 1 روپے کا فائدہ کسی کا نہیں ہوتا، معمولی نئے والد انویسٹرز کی دولت ایک ہی دن میں اربوں ڈالر سے ختم ہو جاتی ہے. بازار کو جب اوپر لے کے جاتے ہیں اور ایک پوائنٹ پر لے جا کر جو بازار کو گراتے ہیں، حساب کتاب کے ساتھ اربوں ڈالر ان لوگوں کے جو بازار کے چڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھ کر اپنا پیسہ لگاتے ہیں، ان کی دولت ختم ہو جاتی ہے. آج کی ہماری دنیا جھوٹ سے پیسہ کمانے کی دنیا ہو گئی ہے. محنت کر کے پیسہ کمانے والوں کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے مجھے کچھ اندازہ ہے. ویلیو کریٹ کر کر اگر آپ کو پیسہ نکالنا ہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اندازہ ہے. جھوٹ، فریب، دھوکہ، کرپشن کے ذریعے سے دنیا آباد کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. نتیجے میں ویلیو سسٹم گرتے جا رہے ہیں، پیسہ ان کے پاس بڑھتا جا رہا ہے. مومن کے پاس پیسہ بڑھے گا تو ویلیو سسٹم بھی بڑھیں گے. جب ویلیو سسٹم بڑھیں گے تو عدالت برپا ہوگی. جب عدالت برپا ہوگی تو کمزور کا حق کمزور کو دیا جائے گا، لیا نہیں جائے گا. اس لیے بار بار دینے کی بات، دینے کی بات، دینے کی بات کرتا ہے قرآن. تم دینے کے لیے بنے ہو، لینا تم کو مجھ سے ہے. تم یہ بھول نہ جانا، کیوں مجھ سے لینا نہیں سیکھو گے دنیا میں دینا نہیں آئے گا. تم مجھ سے لینا شروع کرو گے تو علی کے جیسا دو گے، حسین کے جیسا دو گے. صلوات علی محمد. انسان کے ذہن کو کھولا جا رہا ہے، کھولا جا رہا ہے. انسان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس، تمہاری نفس میں حضرت نفس و الشوق، گریڈ، لالچ تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہے. پیش کرنے والا شیطان. جو آدمی جو کھاتا ہے اس کے سامنے وہ چیز دی جاتی ہے. ہم بھینس کے سامنے بریانی نہیں رکھتے، گھاس رکھتے ہیں. شیطان کو بھی عقل ہے. جن ہے، جنوں کو عقل ہوتی ہے، وہ کانا من الجن، شیطان جن میں سے ہے. قرآن کیا ہے؟ تو پھر یہ ہمارے سامنے یہ لالچ کیوں رکھ رہا ہے؟ بولے کھاتے ہو، تم لالچ کھاتے ہو. تم کو ڈیزائن کیا گیا ایمان ہضم کرنے کے لیے، اور تم نے ایمان ہضم کرنا چھوڑ دیا، بھول گئے. تو تمہارے سامنے جس طریقے سے جانور کے سامنے گھاس ڈالی جاتی ہے، اونچی چیز نہیں کھاتے ہو، نیچی چیز لو. اس لیے قرآن اور ایک جگہ پر آ کر کہتا ہے مَن یوق شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا،
جس کو اپنی نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا وہی ہیں کہ جو کامیاب ہیں، وہی ہیں کہ جو کامیاب ہیں۔ یہ چیز اگر ہم لینے والی سیکھ لیں تو دینا بہت آسان ہو جائے گا، اور لینا نہیں سیکھیں گے تو دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ انسانی ذہن کو ایک دوسرے لیول پر لے جایا جا رہا ہے، مادی لیول سے اٹھا کر الہی اور اخروی لیول پر لے جایا جا رہا ہے مختلف مثالوں کے ذریعے سے۔ ابھی جیسے کہ میں نے فرعون کی زوجہ کی مثال پیش کی، قرآن میں اور بھی کئی جگہیں ہیں جہاں کے اوپر اللہ نے بات کہی ہے کہ میں نیکی اور اچھائی کو کیسے سوچتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ قرآن اللہ کی مرضی کو ظاہر کر رہا ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آیت تھوڑی لمبی ہوگی۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنے آپ کو جھکا دو، صورت اپنی ادھر کر دو۔ مدینے کے جو کرسچنز تھے وہ مشرق کی طرف رخ کرتے تھے عبادت کے لیے، اور جو یہودی تھے وہ مغرب کی طرف رخ کرتے تھے۔ شروع میں قبلہ مکے کی طرف تھا، اس کے بعد جب مدینے رسول آئے تو یہ بتلانے کے لیے کہ قبلہ بنیاد نہیں ہے، قبلے سے بڑھ کر حقیقت ہوتی ہے، تو وہ راضی ہو جائیں اس لیے قبلے کو منتقل کر دیا گیا یروشلم بیت المقدس کی طرف۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی یہودیوں کو سمجھا دیا گیا کہ ہم کو تمہارے رخ کرنے سے پرابلم نہیں ہے، تمہارے ایمان سے پرابلم ہے۔ تم جو اللہ کے ساتھ صحیح سودا نہیں کرتے ہو، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور دوسروں کو دھوکہ دینے کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ راضی ہے تمہیں اس لیے کہ اللہ نے تم کو انتخاب کر لیا، تو تم سمجھتے ہو کہ جن کو انتخاب نہیں کیا گیا ان کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، ان سے سود کھا سکتے ہو، ان کے ساتھ جو چاہو کر سکتے ہو۔ یہ تمہارا تصور صحیح نہیں ہے۔ تو پھر دوبارہ قبلہ پلٹ آیا۔ اب جب پلٹ آ گیا تو ان کو بہت وہ ہوا کہ کیا ہو گیا، انہوں نے جو ہے یہ قبلہ کیوں بدل دیا، کیا ہوا، کدھر ہوا۔ یہ آیت ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف، ویسٹ کی طرف یا ایسٹ کی طرف اپنے رخ کو موڑ دو عبادت میں، بلکہ کیا ہے نیکی ہے کیا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، وہ کہ جو ایمان لائے اللہ پر، وَيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر، اور ملائکہ پر، اور کتاب پر، اور نبیوں پر، نبیین جمع ہے، نبیین پر، نبیوں پر، اور کیا کرے، مال اپنا دے اللہ کی خوشنودی کے لیے، ذوی القربیٰ کو، اپنے اقربا کو، والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو کوئی راستے میں کوئی شہر میں آیا ہو، اس کا وہ شہر نہیں ہو، مسافر ہو، اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہو، اس کا سہارا بنو، والسائلین، اور وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں، اور پھر غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، غلاموں کو بہت اللہ آزاد کراتا ہے نیکی میں، کیونکہ انسان کی اہمیت سمجھا رہا ہے کہ انسان کو آزاد کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ تم اپنے آپ کو آزاد کر لو تو پھر کیا ہوگا، تم جب انسان کو آزاد کرتے ہو بدنی طور کے اوپر، اس کو اپنی کام کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو، تو تم کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، تو یہ نیکی کیا ہے، ان کو سب دو اور پھر لوگوں کو، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی دے دو۔ اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر کیا کرو، نماز قائم کرو، پھر دو، کیا دو، اب زکات دو۔ یہ کون سا دینا تھا، وہ دینا، یہ بار بار
لو کرنے والے ہیں، تم دو، کیا کرو؟ نماز قائم کرو اور زکات دو۔ اب یہ اس کے بعد کیا کرو؟ اب جب تم کسی سے وعدہ کر لو تو پھر وعدہ وفا کرو۔ والموفون بِأَيْدِيهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب تم کسی چیز کا عہد کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا نقصان ہو، نقصان حق کے لیے برداشت کرنا سیکھ لو، کیونکہ یہ نہیں کرو گے تو حق کے لیے کبھی سر کٹاؤ گے نہیں۔ جب حق کے لیے پیسہ نہیں چھپتا، باطل سے کھانا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے راستے میں خون کیسا بہاؤ گے؟ پیچھے رہو گے اور کوشش یہ کرو گے کہ جب موقع ملے جان بچا کر بھاگ جاؤ، کیونکہ جیب سے پیسہ جب نکل نہیں پائے تو بدن سے خون کیسا لو گے؟ تو دو، اور اب جب عہد کر لو، اپنا وعدہ کر لو تو وہ وعدہ کو پورا وفا کرو۔ اس کے بعد والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، باسا کہتے ہیں مادی تنگی کو، ذرہ کہتے ہیں بدنی بیماری کو، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں تنگی کے حالات میں، اقتصادی تنگی کے حالات میں، اکنامک کنڈیشن کے خراب ہونے کے وقت، اور بیماریوں میں صبر کرتے ہیں، اور جنگ کی حالت میں صبر کرتے ہیں، جنگ کی حالت میں صبر کرتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو متقین ہیں۔ یہ تقوی کو بار بار لایا جا رہا ہے، حساب میں اپنے ساتھ اللہ کو جوڑ لو، تم کو بچا لوں گا۔ آیتیں متقین کو قیامت میں گرمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، قرآن کی آیت ہے، جہنم کی دور کی، جہنم سے بچنے والا متقی ہوگا تو یہ متقی ہے۔ ذہن کو کھوتا جا رہا ہے، مجھے اپنے آپ میں شامل کر لو، اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ پہلے سے بھی ہوں۔ اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے غافلین میں سے نہ ہونا۔ خدا جا کر خریدنے والی چیز نہیں ہوتی، خدا وہ ہوتا ہے کہ جو اندر انسان جب اپنے جاتا ہے تو خدا بڑا نظر آتا ہے۔ اسی پر میں نے مولا کی وہ حدیث بھی پڑھی تھی، من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس نے نہیں پہچانا اس نے اپنے رب کو بھی نہیں پہچانا۔ تو بار بار انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھ اے انسان، تیرے میں جو خوبی ہے نا، وہ خوبی کو تو سمجھ لے، تو کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، اور اگر تو یہ اپنے آپ کو حقانیت کی طرف لگا دے گا، نیکی کی طرف ڈال دے گا، تو اس کے بعد تیرے لیے ایک کے بعد ایک نئی منزل واضح ہونے لگے گی۔ تیرے درجے کا ایمان اگر پہلا ہے تو پہلے درجے کے بعد اگر تو کوشش کرے گا تو تجھے دوسرے درجے پہ لا دوں گا، دوسرے درجے کے بعد تیسرے درجے پہ لا دوں گا۔ میں رکنے والا نہیں ہوں اگر تو رکنے والا نہیں ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہم پر ہی ہے دینا ہدایت کا، اور ہم سوائے فاسقین کے کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ قرآن کی آیت۔ فسق سے بچ جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ تو دیکھو دنیا کیسی بدل جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ہم صحیح اگر سمجھنا چاہتے ہیں اور اللہ کے اپنے آپ کو اگر ہم حوالے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بزرگ ترین لوگوں نے جس کی ہم مثال لیتے ہیں، جس کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور جن کی شفاعت ہم آرزو کرتے ہیں، ان کی توجہ کی طرف آپ لوگ متوجہ رہیں۔ علی کی توجہ کہاں تھی؟ میں نے اس سے پہلے بھی علی کی دعا پیش کی ہے، بار بار پیش کروں گا، اس لیے کہ دعا اس شکل کی ہے۔ کفا بِإِذَّن ان اکون لکا عبدا، کفا بِفَخْرًا ان تکون لی ربا، انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ میرے لیے عزت کے لیے کافی ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں، اس کے علاوہ کوئی چیز کو میں عزت نہیں سمجھوں گا۔
اس لیے جب خلیفہ بن گئے اور معمولی سی اپنی پھٹی ہوئی جوتی کو سینے لگے تو ابن عباس نے کہا کہ یا علی اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کیوں اتنی اس پر زحمت کر رہے ہو؟ پھٹی ہوئی چپل کو خلیفہ اپنے ہاتھوں سے سی رہا ہے۔ کہا کہ یہ خلافت اس پھٹی ہوئی جوتی ہے، میرے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی، مگر یہ کہ ظالم سے مظلوم کا جو اس نے حق لے لیا ہے وہ لے کر اسے واپس لے، مجھے اس سے ہٹ کر کوئی اور اس خلافت کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ خلافت میرے لیے اور بھی مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں بکری کی چیخ سے بھی زیادہ میری نظروں میں کم ہے خلافت کی حیثیت۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کفا بعزا ان اکون لک عبدا، میرے لیے عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کفا بفخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو مجھے دیتا ہے نا، تو تیرے سے جب لیتا ہوں تو وہ میرا سب سے بڑا فخر ہے، تیرے سامنے جھکتا ہوں تو سب سے بڑی عزت ہے، تیرے سے لیتا ہوں سب سے بڑا فخر ہے۔ لینے میں ایسا سے فخر کرنے والا کیسے لے گا؟ لینے کا سلیقہ، عبادت کا سلیقہ، ایک جملے میں ہم اس اعلیٰ ہستی سے سیکھ رہے ہیں جس کا نام علی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے مولا؟ مجھے فخر ہوتا ہے کہ تو میرا رب ہے، تو مجھے جو دیتا ہے نا، تو جو مجھے دیتا ہے، رب کی سب سے آسان مثال جہاں پر رب کے لیے اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ماں باپ کے لیے تم کو اندازہ ہونا ہے نا کہ دینا کس کو ہوتا ہے؟ ماں باپ کی طرف دیکھو، جب ان میں سے دو یا کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا، اف بھی نہ کہنا اور نہ ہی ان کو جھڑکنا۔ ہو سکتا ہے ایسی چالیں کریں سن کے ہو جانے سے جو بہت ہی ناگوار گزرے ہیں، لیکن اس کے لیے اف کی تم کو گنجائش نہیں ہے، اف کی گنجائش تم کو نہیں ہے، جھڑکنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا کریں؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اچھی بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے ذلت وار اپنے کھانوں کو جھکا ڈالو، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر ان کے سامنے اپنے کھانوں کو جھکا ڈالو اور دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے مالک تو ان پر رحمت کرنا جیسے کہ انہوں نے مجھے رب بن کر تربیت کی جب میں چھوٹا۔ اب جب اللہ کو رب سمجھ رہے ہیں، علی کفا بفخرا ان تکون علی ربا، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ بات یہاں تمام نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات تمام نہیں ہو رہی ہے، علی کی لینے کی خواہش ابھی تمام نہیں ہوئی۔ ہمارا آپ کا ذہن نہیں جا سکتا، علی کا ذہن اب کام کرنا شروع کر رہا ہے۔ انت کما احب فجعلنی کما تحب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تیرے میں جو خوبیاں ہیں، تیرے میں جو اچھائیاں ہیں، تیری جو رحمتیں ہیں، تیرا جو فضل ہے، تیرا ہر لمحہ عطا کرنا ہے، یہ اتنا کامل ہے، اس سے زیادہ کامل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور میں اس عنوان سے کہہ رہا ہوں، انت کما احب، تو پورے کا پورا کامل ہے، تو اکبر ہے، تو اعلیٰ ہے، تو الحمد ہے، تو سبحان ہے، تو ہر چیز کا رکھنے والا، کامل قدرت رکھنے والا ہے، کل شیء قدیر ہے، تو سب کچھ ہے نا، مجھے وہ کر دے جو تو چاہتا ہے، مجھے میرے سے کچھ نہیں بننا،
بننا چاہتے ہیں، علی اس کے علاوہ کچھ بننا نہیں چاہتے. تو مجھے ڈھال، تو مجھے سکھا، تو مجھے عطا کر. اور جب یقین ہے کہ ملتا ہے تو وہیں سے ملتا ہے، بغیر احسان کے ملتا ہے. تعریف کرتا جاتا ہے بندوں کی اور دیتا جاتا ہے. عجیب، جو اس سے لیتا ہے اس کی تعریف کرتا جاتا ہے، ان کو بلند کرتا جاتا ہے، اور جو اس سے لیتا نہیں ہے اس کو چھوٹا کہتا ہے. کیوں؟ کہ تو نے تو اپنے وجود کو مجھ سے لیا ہے، اس کے بعد کے مرحلے کیوں نہیں طے کرتا؟ یہ رک کیوں گیا؟ میں نے تیرے لیے آنکھ بنائی، میں نے تیرے لیے کان بنائے، سمیعاً بصیرہ بنا، تجھے میں نے عقل کی صلاحیت دی. تو کیا کیا نہیں کر سکتا اور تو کیا کیا نہیں کر رہا ہے. تو کیا کیا نہیں کر سکتا اور تو کیا کیا نہیں کر رہا ہے. اسی کو کفر اور اسی کو شکر کہتے ہیں. صلوات بھیجے پر محمد کیسے شکر کرنا چاہیے اور شکر نہیں ہوتا ہے تو کیسے کفر ہوتا ہے. بنایا گیا میں گفتگو کا عنوان میرا یہ ہے، انسانی ترقی میں دین کا کردار. اب بولیے اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دینے کے لیے بنے ہیں اور لینے کے لیے بنے ہیں. دنیا کو دینے کے لیے بنے ہیں اور اللہ سے لینے کے لیے بنے ہیں. اور اللہ کا کچھ لینا ہمارا اپنے ماں باپ کے ذریعے سے ہے، اس کی عطا میں. ربیانی صغیرہ جب کہہ رہا ہے کچھ ہمارے کو جو ملا ہے اللہ کے واسطے سے، وہ اللہ کے ذریعے سے، ماں باپ کے رشتے کے ذریعے سے جو ہم کو ملا ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے. اس لیے کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہرانا اور ماں باپ سے نیکی کرنا. یہ کیا ہے؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں ٹھہرانا اور ماں باپ سے نیکی کرنا. صاحب ہما فی دنیا معروفہ، ان کے ساتھ دنیا میں نیکی اور اچھائی کے ساتھ زندگی گزارنا. یہ ابتدائی مرحلہ ہے کہ اگر تم ان کی رحمت سمجھ لو گے، ان کا رب ہونا سمجھ لو گے کہ جو تمہارے سامنے تم کو بڑا کیے ہیں، تو اس کے پیچھے والی جو حقیقت ہے اس کو آسانی سے سمجھ سکو گے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب وہ چیزیں میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ جو دکھ نہیں سکتی. ہر وہ بڑی حقیقت جو مادے سے اوپر ہے، جو مادے کو کنٹرول کرتی ہے، وہ دکھتی نہیں. مادے میں آپس میں گریویٹیشنل فورس ہے، دکھتا نہیں. ایٹم میں ایک فورس ہے، ایٹموں کے اطراف مالیکولر فورسز. جتنے بھی فورسز ہم کو یہ دنیا میں نظر آتے کوئی دکھتے نہیں، کوئی بھی نہیں دکھتے. ہماری روح ہم کو نہیں دکھتی، لیکن سب سے زیادہ کام جو کرتی ہے، میں نے گزشتہ بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان کے جیسے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، اس کا دماغ بھی ہوتا ہے. اس کے دماغ میں کیا جائے اور کیا نہ جائے اس کی روح طے کرتی ہے. اور جو جس طرف وہ رخ کرے گا اس حساب سے روح کام کرے گی. اگر وہ اللہ کی طرف توجہ کرے گا، اللہ کیا چاہتا ہے اس کو پتا چل گیا کہ نیکی اللہ کے نزدیک کیا ہے. ایمان لانا اللہ پر، قیامت پر، ملائک پر، کتاب پر، نبیوں پر، دینا، نماز قائم کرنا، زکات دینا، صبر کرنا. یہ سب چیزیں جب سمجھ میں آنے لگتی ہیں تو انسان اپنے آپ کو اس شکل میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دماغ کو اس لیے ڈیزائن کر سکتا ہے. یہاں پر آپ توجہ کریں، انسان اپنے دماغ کو ڈیزائن کر سکتا ہے، اپنے ہاتھ پیر کو ڈیزائن نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے کچھ حد تک، ایکسرسائز کر کر شیپ میں لا سکتا ہے، اس کو ڈیزائن کرنا نہیں ہوتا. ایک ایک مسل کو ایکسرسائز کے ذریعے سے کبھی بنایا جا سکتا ہے، زیادہ تر دنیا کو دکھانے کے لیے شیپ میں لا جائے، ڈیزائن نہیں ہے. دماغ کو اپنے ڈیزائن کر سکتا ہے. دماغ میں کہاں پر کیا رکھوں، کیا نکالوں، کس چیز کو کہاں تک لے جاؤں، کہاں تک نہ لے جاؤں. اس کے بعد ایک پوائنٹ آتی ہے، اللہ اس کے دماغ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے. اللہ اس کے دماغ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے. جیسے جیسے وہ اپنے
بدن کو اپنے دماغ کو اللہ کے راستے پر لگاتا جاتا ہے، بدن گناہ سے بچنے لگتا ہے، ذہن گناہ سے بچانے لگتا ہے. جب ذہن گناہ سے بچانے لگا وہ اللہ کی سواری بن جاتا ہے. شیطان کی سواری اب وہ ذہن نہیں برداشت کرتا. شیطان کی سواری کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ شیطان کے حکم سے ہاتھ آگے بڑھے، پیر آگے بڑھے، انسان کی خواہشات اٹھیں، الفت کی جگہ شہوت آ جائے. میں نے کل اشارہ کیا، جہاں پر سہارا دینا ہے وہ سہارا نہ ہو. دشمن سے بھی جیسے نہیں کیا جائے وہ اپنے سے کیا جائے. یہ انسان کی کمزوری ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، احسن تقویم میں بنایا گیا، بہترین خلقت دی گئی، اس کے بعد جو گرا کا گیا وہ پس سے پس ترین کر دیا. موقع ہمارے جوانوں سے خطاب ہے، کیسے ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں. اتنے بھی ہم کمزور نہیں، اتنے بھی ہم کمزور نہیں ہیں. ایک مرحلے میں کمزور ہیں. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے، لیکن اس کا سفر جو اللہ نے ہدایت کے ذریعے سے لے گیا ہے، انسان پہلے اپنے ضعف کو سمجھے، پہلے اپنی کمزوری کو سمجھے. ان النفس لامارۃ بالسوء کو سمجھ لے. بے شک نفس بہت زیادہ برائی کی طرف حکم کرتی ہے. الا ما رحم ربی، یہ جناب یوسف کا قول، یہ جناب یوسف کا قول ہے کہ نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم کرتی ہے. میں اپنے نفس کو بہت زیادہ پاک و پاکیزہ نہیں. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ما ابرئ نفسی الا النفس لامارۃ بالسوء ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میں اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ نہیں کہتا، میں دعوے کرنے والا نہیں ہوں. یوسف، نفس تو بہت ہی زیادہ برائی کی طرف حکم کرتی ہے، مگر یہ کہ اللہ رحمت کر دے. آیت آگے دوسری جگہ پر یہی قصے کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہے، امت بہی و اما بیا لولا قرآن ربے. زلیخا نے قصد کر لیا یوسف کا، یوسف بھی قصد کر لیتے ہوتے اگر اللہ کی طرف سے ان کو روشن دلیل نہ ہوتی، یعنی دماغ پر اللہ کا زور نہ ہوتا، اللہ کا کنٹرول نہ ہوتا. اللہ یہاں پر قصے سنانے کے لیے نہیں بیٹھا، عبرت کے لیے، عبرت کے لیے. کئی جگہوں پر اس بات کو روشن کیا گیا. یہ جو قصے ہم تم کو پیش کرتے ہیں وہ عبرت کے لیے. اور ایک آیت اسی سلسلے کی ہم کو قرآن میں ملتی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے مالک، جناب یوسف کہہ رہے ہیں، قرآن کوٹ کر رہا، جیل میں ڈال دیا گیا، گناہ کچھ نہیں، پھر بھی کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے مالک، میرے لیے یہ جیل بہت زیادہ اچھی ہے اس چیز کے مقابل میں کہ یہ جو مجھے بلا رہی تھی. کس کا قبضہ ہے ذہن پر؟ اللہ کا یا شیطان کا؟ یہ تین مختلف آیات کے ذریعے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بدترین انسانی قوت جو اگر دائرے میں سے نکلتی ہے تو بہت زیادہ فساد برپا کرتی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اور نبی کیسے کنٹرول کرتے ہیں اور اللہ اوپر کیسے رحمت کرتا ہے. الا ما رحم ربی، رحمت اگر یوسف پہ ہوئی تو ہمارے پہ سب پہ ہوگی. تو ماں کہاں لے آتا ہے ربی کا محصورہ، اور اللہ کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں. نبیوں کو تو مثال بنا کر پیش کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عطا میں بھی رسول تمہارے لیے مثال ہے، عمل میں بھی رسول تمہارے لیے مثال ہے. جیسے رسول کو عطا کی رسالت کے حساب سے، تمہارے حساب سے تم کو عطا کروں گا. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے حساب سے تمہارے کو عطا نہیں کروں گا، ورنہ پھر مثال کہیں گے، مثال کہیں گے. مثال کو بھی ہم محدود کر لیتے ہیں، مثال کو وسعت دیں، مثال کو ہم محدود کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ رسول جیسا کرے ہم کو بھی ویسا کرنا. رسول کو ملا کرنے کے نتیجے میں ویسا ہم کو بھی ملے گا. یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. اگر ہم یہ سب سمجھنے لگتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جانے لگتے ہیں. قرآن کہتا ہے اور اللہ سے بہتر رنگنے والا کون ہے؟ پورے رنگ نکل جائیں گے، قیامت میں کوئی رنگ نہیں رہے گا سوائے اللہ کے رنگ کے. یہ دنیا کے چمک، یہ دنیا کی نمک، یہ سب اپنی جگہ کے اوپر اچھی ہے اگر اللہ کے ساتھ ہے، تباہ کن ہے اگر اللہ کے بغیر.
میں یہاں پر آپ لوگوں کو دنیا سے دور ہونے کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ ہونے سے۔ اللہ کے ساتھ ہو کر دنیا میں جتنا چاہتے جائیے، اللہ کے ساتھ ہو کر دنیا میں جتنا چاہتے جائیے۔ وہ سلیمان کو ایسا ملک دیا کہ جو سلیمان نے کہا کہ مالک ایسا ملک دینا کہ میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ دینے میں پرابلم نہیں ہے، اس کے ہو کے کچھ بھی لے لو، جتنا چاہوں گا دے دوں گا، تم کو تقاضا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس پہنچنے کے بعد اس کی عطا میں آدمی ڈوب جاتا ہے، تقاضے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کریم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے دینا، یہ خواجہ خود صفت بندہ پروری دورت فارسی کا ایک شعر کا مصرع ہے کہ اللہ کو خود معلوم ہے کہ بندوں کو کیا دینا چاہیے۔ بندے بن جاؤ، پھر دیکھو کیا کیا ملتا ہے، اور جو ملے گا، کم ملے گا تمہارا شکر زیادہ ہوگا، زیادہ ملے گا تو بھی تمہارا شکر زیادہ ہوگا۔ عطا کی طرف توجہ نہیں ہوگی، دینے والے کی طرف توجہ ہوگی، یہ علی نے سکھایا ہے۔ عطا کی طرف توجہ نہیں ہوگی، دینے والے کی طرف توجہ ہوگی۔ صلاۃ کا مفہوم یہ ہے، ذکر اللہ اکبر، قرآن کی آیت، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے۔ یہ دنیا میں تم کو جو ملے یا نہ ملے، اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں ایک مدت کے بعد تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ سلیمان کو بھی چھوڑنا پڑا، ان کو موقع بھی نہیں دیا گیا، ان کی جب روح قبض کی جانے لگی کہ وہ طریقے سے بیٹھ بھی جائے۔ تو دنیا جانے والی ہے، دنیا کو اللہ کا نام لے کے، اللہ کے ہو کے، اس کی مرضی سے جتنا جا سکتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پیش کرو لائسنس میں، صلوات بھیجے پر محمد و ہم آپ سب جمع ہوتے ہیں یہاں پر، یہ طفیل حسین، یہ طفیل حسین ہے کہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ گفتگو سمجھ میں نہ آتی ہوتی اگر حسین اور علی اور فاطمہ اور رسول جیسی شخصیتیں ہم کو بالکل سامنے نظر نہ آتی، جس کو اللہ یطہرکم تطہیرا کے نام سے اور عنوان سے پیش کیا ہے، ان کی پاکیزگی ہمارے لیے مثال بن جاتی ہے، اور جب ان کا کردار ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کی کوششوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے دل میں حوصلہ اور ہمت بنتی ہے کہ ہم بھی اگر چاہیں تو اس راستے پر 2 قدم چل سکتے ہیں اللہ کی مدد سے، اپنی طاقت کے تئیں نہیں، اللہ کی مدد سے 1-2 قدم چل سکتے ہیں۔ جب امام حسین نے قصد کیا، مکے سے روانہ ہوئے، تو ایک خط عبداللہ ابن جعفر طیار جو جناب زینب کے شوہر تھے، مدینے میں تھے، انہوں نے لکھا کہ آپ کوفے حرکت نہ کریں، میں مدینے کے گورنر سے آپ کے لیے امان نامہ تیار کر لیتا ہوں، آپ کوفے کی طرف مت جائیے، وہ راستہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کوفیوں کے اوپر اعتماد کرنا صحیح نہیں ہے، آپ واپس مدینے آ جائیے، میں امان نامہ آمادہ کر رکھا ہوں، بات کر چکا ہوں۔ حسین نے کہا کہ نہیں، مجھے کوفے ہی کی طرف جانا ہے، میرے نانا سے مجھے بشارت ملی ہے کہ مجھے یہی راستہ لے جائے، کیونکہ مکے سے جو راستہ کوفے کو جاتا ہے مدینے سے قریب ہو کر گزرتا ہے، تو جب امام حسین اس راستے پہ آئے تھے، مدینہ نہیں گئے، مدینے سے قریب ہو کر گزرتا ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ امان نامہ لے کر ہی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھیے امان نامہ ہے، آپ اگر چاہیں تو یہ یزید کا گورنر ہے، یہ آپ کو امان نامہ دے چکا ہے، آپ آ کر مدینے میں رہ سکتے ہیں۔ امام کو اپنی امان نہیں چاہیے تھی، مومنین کی، لوگوں کی امان چاہیے تھی یزید کے ظلم سے۔ یزید کا جو ظلم ہے اس سے امام کو جو عذاب ہو رہا تھا اس سے امان چاہیے تھی، اپنے لیے امان نہیں چاہیے۔ انہوں نے انکار کیا۔ عبداللہ نے اپنے 2 فرزند اون و محمد کو
امام کے ساتھ رہنے کے لیے، امام کے ساتھ سفر میں آگے جانے کے لیے چھوڑ کر خود مدینے واپس آ گئے، کیونکہ امام کی طرف سے کوئی مدینے میں بھی ایسا شخص ہونا ضروری تھا تو جس کا امام کو پورا جس پر اعتماد موثق آدمی ہو، تو اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ اب یہ کاروان میں اون و محمد بھی شامل ہو گئے۔ یہ کاروان چلتے جب عاشورہ کا دن آیا تو یہ نوبت بھی آ گئی کہ یہ بچوں سے نہیں رہا گیا، اجازت حاصل کر ہی لی، اجازت حاصل کر ہی لی، اجازت ملی۔ زینب کے یہ دو فرزند جنگ کے لیے نکلتے ہیں، پہلے اون جنگ کرتے ہیں، 3 سواروں کو اور 18 پیادوں کو واصل جہنم کر شہید ہوتے ہیں۔ پھر اون جاتے ہیں، اون 10 کو واصل جہنم کر شہید ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے بدن آتے ہیں، زینب نے بہن نے اپنی قربانی پیش کر دی، زینب نے بہن نے اپنی قربانی پیش کر دی۔ بھائی کی قربانی کا بھی آج ذکر ہوتا ہے، علی اکبر کی اور محمد کی میں وہ ذکر کر چکا۔ اب بہن کا قربان بچوں کا کرنا مکمل ہوا، بھائی کا قربان ہونے والا فرزند دیکھیے۔ جب راستے میں ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے امام کو نیند لگ جاتی ہے اور جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو کلمہ استرجاع آئے انا للہ و انا الیہ راجعون ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ اصحاب ہوتے ہیں، علی اکبر بھی وہیں پر ہوتے ہیں، کہتے ہیں بابا آپ نے یہ کلمہ استرجاع یہ آیت کیوں تلاوت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ کارواں تو جا رہا ہے لیکن موت اس پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اکبر نے فقط ایک سوال کیا، بابا اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ بار بار ہمیشہ علی کو اور اولاد علی کو ایک عجیب قسم کی لگاؤ تھا حق سے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں حق ہوں۔ اللہ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، حق پر ہے یا نہیں ہے؟ امام نے دعا دی، جزاک اللہ خیر الجزاء، اے بیٹے جو باپ کی دعا میں بہترین خیر ہو سکتا ہے وہ خیر تجھے اللہ عطا کرے۔ وہ خیر عطا ہوا۔ روز عاشوراء سب سے پہلے ہاشمین میں سے شہید ہونے والے اکبر تھے۔ سب سے پہلے جب پورے اصحاب شہید ہو گئے، کیونکہ اصحاب نے کہا تھا کہ جب تک ہم رہیں گے بنی ہاشم سے کوئی نہیں جائے گا، بنی ہاشم سے کوئی نہیں جائے گا۔ جب سب ختم ہو گئے تو یہ جوان گلے ملنا شروع ہوتے ہیں، اپنے کو ایک دوسرے سے مل کر رخصت کرتے ہیں۔ یہ گلے ملنے کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اکبر کو اجازت دی جاتی ہے، خیام میں جاتے ہیں، بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں، خیموں میں کوہرام بپا ہوتا ہے، وہ اکبرہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور اکبر نکلتے ہیں۔ نکلتے وقت امام ایک جملہ کہتے ہیں، اے مالک ایسے کو بھیج رہا ہوں جو خلقاً اور منطقاً تیرے رسول سے سب سے زیادہ قریب ہے، جو رفتار میں، کردار میں اور گفتار میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ جب مجھے میں جب اشتیاق کرتا تھا کہ تیرے رسول کی یاد جب آتی تھی تو میں اس فرزند کی طرف دیکھ لیتا تھا، آج اسے تیری راہ میں بھیج رہا ہوں۔ علی اکبر جاتے ہیں، پہلے حملے میں 100 سے زیادہ لعینوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پیاس کی شدت دوبارہ واپس لے آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بابا یہ جنگ کے لباس کی طرف سے اتنی شدت کی گرمی ہو رہی ہے کہ مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔
مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے. حسین کے پاس اپنی زبان اور ایک انگوٹھی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انگوٹھی اپنی دیتے بیٹا منہ میں رکھ لینا, تمہارے جد تمہیں جلد ہی سیراب کر دیں گے. یہ کہہ کر دوبارہ روانہ کرتے ہیں. اب جب اکبر جاتے ہیں جملہ بتلاتے ہیں کہ 200 سے زیادہ شقیوں کو, لائنوں کو اکبر نے واصل جہنم کیا. لیکن اس کے بعد ایک ایسا حملہ ہوا, ایک ایسا وار ہوا کہ اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن پر ڈال دیتے ہیں اور گھوڑا ان کو دشمنوں کے درمیان لے کر آگے بڑھنے لگتا ہے. اس کے بعد